میرے چینل ڈرامہ سین ریویو میں خوش آمدید۔ میں آج آپ کو امداد ڈرامے کی ایپیسوڈ 29 کے ریویو دینے جا رہا ہوں، تو چلیے ایپیسوڈ 29 کے ریویو کی طرف۔ انم اپنے بھائی نوید کو فون کرتے ہیں کہ بھائی بہت مبارک، آپ کو بچہ ہونے والا ہے۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک خیر مبارک۔ تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تم بھائی اگر ہمارے ایک ساتھ اکٹھے ہوتے تو ہم ایک ساتھ سیلیبریٹ کرتے اور خوشیاں مناتے گھر میں۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ ماما بھی آپ کے بارے میں بہت پریشان ہے، آپ ایک دفعہ گھر آ جائیں اور ہم اکٹھے سیلیبریٹ کریں گے یہ خوشی۔ تو وہ کہتا ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو بالکل ممکن نہیں ہے کیونکہ ماما کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ماما سب کچھ کر رہی ہے اور اس لڑکی کو بھی رکھا ہوا ہے عروسہ کو۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، تو تم بھی گھر واپس چلی جاؤ، تمہارے لیے بھی اچھا ہے کہ تم گھر واپس چلی جاؤ فہد کے پاس۔ تو دکھایا جاتا ہے کہ انم اپنے گھر میں داخل ہوتی ہے اور سامنے اس سجل کو دیکھتی ہے جو اس کے فہد کے بہو میں دکھائی دیتی ہے۔ فہد کو دیکھ کر وہ انم بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ وہ سجل کو اس کے بہو میں دیکھتی ہے سجل کو۔ تو پھر وہ بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ سجل ایکٹنگ کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ موقع پا کر ہی ان کے گھر آ جاتی ہے، ان کی ماں کے پاس، فہد کی ماں کے پاس۔ انم جب نہیں ہوتی تو وہ ان کے پاس آ جاتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ چھری لگنے کی ایکٹنگ کرتی ہے، اس وجہ سے فہد تو اسے پکڑا ہوتا ہے، لیکن انم کچھ اور سوچتی ہے کیونکہ جب وہ داخل ہوتی ہے تو یہ سب ماجرا دیکھتی ہے، تو یہ دیکھ کر بڑی حیران ہو جاتی ہے اور چونک جاتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ فہد کیا کر رہا ہے اس کے ساتھ اور یہ اس کی بہو میں۔ تو وہ غصے سے پاگل ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور فہد اس کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن وہ فہد کی کوئی ایک ہی نہیں سنتی۔ فہد بھی اس کے پیچھے سہن تک آتا ہے لیکن فہد کی بالکل ایک نہیں سنتی۔ انم اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتی ہے اور اپنے گھر میں داخل ہو جاتی ہے اور آسمان دیکھتی ہے اپنی بیٹی کو گھر میں غصے سے۔ تو وہ اسے بلاتی ہے کہ انم کیا ہوا۔ انم اپنی ماں کی ایک ہی نہیں سنتی اور وہ غصے سے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور پھر ان کی ماں بھی ان کے پیچھے جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کیا ماجرا ہے، میں دیکھوں کہ انم اس طرح کیوں چیخ رہی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ جاتی ہے تو وہاں اسے عروسہ بھی اس کے پیچھے آ جاتی ہے۔ عروسہ دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں کھٹکھٹا سکتی کیونکہ وہ ڈر جاتی ہے کہ یہ لوگ کچھ کہہ نہ پائیں مجھے۔ تو اس پر اس کی انم کی ماں آ جاتی ہے اور انم بھی دروازہ کھولتی ہے تو سامنے اس کو عروسہ کو پاتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہماری باتیں تم بیچ میں کیوں سن رہی ہوتی ہے، کیا یہی طرح کا ہے، تم بڑی مکار ہو اور ہمارے چھپ چھپ کر ہماری باتیں سن رہی ہو۔ اور اس کے بعد انم کی ماں آ جاتی ہے، وہ بھی انم کو کہتی ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ انم کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ لڑکی مکار ہے، یہ کہ ہماری چھپ چھپ کر باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آنٹی ایسا نہیں ہے، یہ غلط انم سوچ رہی ہے، میں تو ویسے اس کی خیر خیریت پوچھنے آئی تھی کہ انم کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیوں اتنی غصے میں ہے اور کیا ماجرا ہے اس کے ساتھ۔ تو وہ بہت غصے نکلتے ہیں اس پر اور انم کی ماں کہتی ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے، یہ تمہارے گھروں میں ہوتا ہوگا، ہمارے گھروں میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کی باتیں اور کسی کے راز ایسے چھپ چھپ کر کے سنے جائیں، تم کیا کر رہی تھی۔ وہ کہتی ہے آنٹی ایسا نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ تو اس پر اسد آ جاتا ہے اور اسد بھی اور سجل بھی غصے سے گھر میں داخل ہوتی ہے
اور اس کے بعد اسد کو دیکھتی ہے۔ اسد اس کو کہتا ہے کہ آپ کیا کرنے گئے تھے ادھر فہد کے گھر میں؟ جب بھی آپ موقع پا کر دیکھتی ہیں کہ وہ ادھر چلی جاتی ہیں، کیا آپ کا مسئلہ کیا ہے میری بہن کے گھر میں جانے کا؟ وہ تو پھر کہتی ہے کہ میں تو آنٹی کے پاس گئی تھی ادھر، میں نے تو انم تو وہاں نہیں تھی، وہ اکیلی آنٹی تھی۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ آپ اپنا بوریا بستر باندھو اور ادھر ہی چلی جاؤ، میں نے آپ کو بہت برداشت کیا اور ماما نے بھی بہت برداشت کیا، ماما کی وجہ سے آپ ادھر رہ رہی تھی تو میں آپ کو برداشت کر رہا تھا، اب میں ایک پل بھی آپ کو اس گھر میں گوارا نہیں کرتا، آپ چلی جائیں۔ تو اس پر نوشین آ جاتی ہے۔ نوشین کہتی ہے کہ آپ کی کیا مجال کہ میری بیٹی کو یہاں سے آپ نکال سکیں، ہمارا تو اپنا گھر ہے، ہم تو اپنے گھر میں علیحدہ رہ رہے ہیں، آپ کیوں اس طرح ہمیں اتار رہے ہیں؟ آپ کی جتنی بھی کوشش کریں گے میری بیٹی ادھر سے نہیں جا سکے گی، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، آپ ہمیں نہیں نکال سکتے اور یہ سب کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اس طرح فہد بھی غصے میں ہوتا ہے کہ انم مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، اور حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور انم کی ماں کہتی ہے کہ میں فہد کو فون کرتی ہوں، کیا وجہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو فہد کو فون کرتی ہے اور کیا ماجرا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بس آنٹی ایسے کوئی ایسی وجہ بھی نہیں ہے، انم مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، حالانکہ ویسے تو وہ تو سجل کو ادھر چھری لگی تھی، میں تو اس کا ہاتھ اس لیے پکڑا ہوا تھا، اسے غلط فہمی ہو گئی، یہ اچانک آئی، یہ کچھ اور سمجھی، حالانکہ وہ تو جان بوجھ کر سجل ایکٹنگ کر رہی تھی فہد پر گرنے کی، کیونکہ وہ بھی ایسا کچھ چاہتی تھی، اس لیے اسد بھی اسے دھتار رہا تھا، اسد نے بھی اسے اب گھر سے نکالنے کی ٹھان لی تھی۔ تو اس کے بعد زینب کہتی ہے کہ زین مجھے آج کل کبھی ٹائم نہیں دے رہا، دفتر میں رہتا ہے، اپنی ماں کو کہتا ہے کہ آپ نے تو کچھ اور سوچا تھا تو اب کچھ اور ہو رہا ہے، وہ بالکل مجھے ٹائم نہیں دے رہا، میں اب کیا کروں؟ اور وہ تو اب بالکل ساری رات دفتر میں رہتا ہے، دیر سے آتا ہے اور کام سے اسے فرصت نہیں ہوتی، دن تو دن رات کو بھی مجھے ٹائم نہیں دیتا، اب مجھے اپنے گھر چلے جانا چاہیے۔ تو وہ گھر جاتی ہے تو سامنے اسے عروسہ کو پاتی ہے، عروسہ سے اسے جلن ہوتی ہے کہ میں اسے کس طرح اس گھر سے نکالوں۔ تو وہ پھر اسے اس کے پر کئی مکاریاں کرنے لگتی ہیں۔ پھر اسد پہلے اپنی ماں کو کپڑے دکھا رہا ہوتا ہے، اس پر بھی یہ جلن ہو جاتی ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ آپ نے اچھا کیا، عروسہ کے لیے کپڑے لے آئے، اس کے کپڑے نہیں تھے، تو اس پر بھی اس کی ماں خوش ہوتی ہے۔ بہرحال زینب کو جلن ہو رہی ہوتی ہے کہ اس لڑکی کو اب مجھے اس گھر سے نکالنا ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ اب آگے فل ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے، زینب اسے اس گھر سے نکال سکے گی یا نہیں نکال سکے گی، اور سین کیا ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے میرے ویور فل ایپیسوڈ اور شام کو، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینکس فار